بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسام الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ صدق الله مولانا العظيم وصلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ذکر ہے پھر روز قیامت کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا۔ ارشاد فرمایا الیہ یرد علم الساعۃ، اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی، اس کا حقیقی وقت کیا ہے۔ تمام نشانیاں بیان ہو گئی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آثار بیان فرمائے۔ حقیقی علم کہ وہ کب آئے گی یہ اللہ ہی کو ہے، اللہ پاک اسے جاننے والا ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور نہیں نکلتا کوئی پھل من اکمامہا، اپنے غلافوں میں سے، کوئی پھل اپنے غلافوں میں سے۔ وما تحمل من انثى، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ۔ ولا تضع الا بعلمہ، اور نہ بچہ جنتی ہے اس کے علم کے بغیر۔ قیامت کا علم بھی اللہ کو ہے۔ تمام ثمرات، پھل، تمام اولاد کس کو کب کیا ملنا ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ حقیقی وارث اللہ کی ذات گرامی۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اللہ فرماتا ہے وہ دن کیسا دن ہے جس روز انہیں پکارا جائے گا، کہاں ہیں میرے شریک؟ لے آؤ اب، جن کو میرے سوا تم خدا جانتے تھے، آج لاؤ نا انہیں، لاؤ میرے مقابلے میں لا کے کھڑا کرو۔ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک؟ قالوا، اللہ فرماتا ہے سب بولیں گے، آذناک ما منا من شہید، ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس پر گواہی نہیں دے سکتا۔ ہم نہیں بتا، آج وہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے، دنیا میں تھے آج وہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے، ہم میں سے کوئی ان کا گواہ نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یقین کر لیں گے کہ اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اب کوئی نکلنے کا راستہ نہیں۔ اب انہیں یقین ہو جائے گا کہ آج پھنس گئے، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ لا يسام الانسان من دعاء الخیر، اللہ فرماتا ہے یہ انسان کیسا ہے کہ بھلائی کی دعائیں کرتے ہوئے تو تھکتا نہیں۔ مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، اے اللہ یہ بھی عطا کر، یہ بھی عطا کر۔ لا یسام الانسان من دعاء الخیر، نہیں اکتاتا انسان بھلائی کی دعا کرنے سے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قُنُوطٌ، تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اس وقت مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور پھر ہم جب اسے اپنی جناب سے رحمت عطا کرتے ہیں، تکلیف سے سکھ ملتا ہے، کہیں آسانی نصیب ہوتی ہے، کوئی دولت مل جاتی ہے، جب ہم اسے رحمت کرتے ہیں، صحت دے دیتے ہیں، من بعد ضراء،
سخت تکلیف کے بعد مست ہو جو اسے پہنچی تھی لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہنے لگتا ہے میں تو اس کا مستحق تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اپنی شاباش کو، اپنی کامیابی کو اپنے کھاتے میں ڈالنے لگتا ہے، بڑی محنت کی ہے جی، بس محنت کے بعد یہ صلہ ملا، بہت زیادہ میری تو جناب سٹرگل تھی، راتوں دن جاگتا رہا، سارا اپنی جھولی میں کریڈٹ لینے کی کوشش۔ اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کا فضل ہو گیا۔ ایماندار کیا کہتا ہے؟ مجھ پر اللہ نے فضل فرما دیا، اللہ کی مہربانی ہوگی، میں تو شاید اس قابل ہی نہیں تھا، میرے رب نے میری محنت سے کئی گنا زیادہ صلہ دی۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری محنت تو اس لائق ہی نہیں ہوتی جتنا صلہ اللہ کی ذات بخش دیتی ہے۔ انہیں کمال ملتا ہے، انہیں رب کی طرف سے درجات ملتے ہیں، ان کی جھولیاں بھری جاتی ہیں جو اپنی ہر کامیابی کو اپنے رب کی جھولی میں ڈالیں، اس کے کرم، اس کے فضل اور اس کے اکرام کی طرف توجہ رکھیں۔ تو فرمایا وہ کہنے لگتا ہے ھذا لی، یہ تو میری محنت ہے، میں اس کا مستحق ہوں۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور نہیں خیال کرتا کہ قیامت آنے والی، نہیں خیال کرتا کہ قیامت، اور جھوٹ جھوٹ اور سچ سچ ہو جائے گا، اس دن تو مجھے کوئی چھپا نہیں سکوں گا، کچھ بھی، سب کچھ میرے سامنے آ جائے گا۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّی، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِی عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی اکرام ہی اکرام ہوگا۔ یہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ اگر چلو پہلے تو قیامت آنی ہی کوئی نہیں، اور اگر آئی بھی تو مجھے وہاں بھی عزت مل جائے گی، وہاں بھی مجھے اکرام مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ کفروا، یہ احمق کیا سوچ رہے ہیں، ہم تو انہیں آگاہ کریں گے بما عملوا، ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے تھے۔ ایک ایک عمل کھول کے سامنے رکھ دیں گے۔ بھولے ہوئے ہو تم، بھٹکے ہوئے ہو، یہ خیال کر رہے ہو کہ تمہیں وہاں اکرام اور عزت ملے گی، قطعاً نہیں۔ اللہ تمہارا ایک ایک عمل کھول کے، کرتوت کھول کے تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور چکھائیں گے سخت ترین عذاب، سخت ترین پکڑ اور گرفت میں سے گزاریں گے۔ تو آج ہم نے جو آیات طیبہ پڑھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے خوف دلایا ہے، اے بندے تو اپنی ذات میں اور تکبر نکال دے، اپنے اندر سے وہ غرور کا جو کوٹھا ہے اسے توڑ دے، رب کی طرف توجہ کر، تو جو کچھ ہے وہ اپنے رب کی وجہ سے ہے، تیری ساری عزتیں، تیرا سارا غرور، تیری ساری منفعتیں تیرے رب کی طرف سے ہیں، وہ جب چاہے گا عطا کرے گا، اور جب نہیں چاہے گا تو تجھ سے سب کچھ واپس لے لے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔